میں مسز عذرا سیف الرحمان آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کو، ہمارے ملک کو، تمام مسلمانوں کو اس عالمی وبا سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے حسب معمول 3 مرتبہ ربی زدنی علما اور درود پاک ضرور پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم ایمانیات اور عبادات میں سے ایمانیات کو ہم مکمل کر چکے ہیں، آج ہم عبادات کو کریں گے، اور عبادات میں جس عبادت کا ہم نے اس میں انتخاب کیا ہے وہ ہے روزہ، یعنی کہ ہم اس میں بتائیں گے کہ روزے کی فضیلت اور معاشرتی اثرات کیا ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس کے لغوی معنی، ان کے لغت میں ڈکشنری میں روزے کے کیا معنی ہیں۔ تو روزے کے معنی ہیں رک جانا یا بچ جانا، یہ کسی بھی چیز سے رک جانا یا بچ جانا۔ اور شرعی اصطلاحی معنی، یعنی کہ شریعت میں اس کے کیا معنی لیے جاتے ہیں۔ شریعت میں اس کے معنی ہیں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ صوم کی جمع صیام ہے، اور قرآن پاک میں روزے کے لیے یہی لفظ یعنی کہ صوم استعمال کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں روزے کی فضیلت کی طرف، یعنی کہ اس کے فضائل کیا ہیں روزے کے۔ یہ آپ کا ایک کویسچن بھی ہے، روزے کے فضائل، تو یہ آپ یہاں سے اس کی وہ بھی کوٹیشنز لے سکتے ہیں۔ تو روزے کی پہلی فضیلت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ روزے کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فضیلت آپ کو بتاؤں گی میں۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ یہ حدیث پاک جو عربی میں نے پڑھی ہے یہ آپ کی بک میں موجود ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے افطار کے وقت روزہ دار کو خوشی ملتی ہے، یعنی کہ جب انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے اور ایک دم اس کے سامنے کھانا آتا ہے اور افطاری کا وقت ہوتا ہے، اور وہ کھانے کو دیکھ کر ایک تو اسے خوشی مل رہی ہوتی ہے، اور دوسرا جب وہ اسے کھاتا ہے تو اس کو اور خوشی ملتی ہے، یعنی کہ اس کے کھانے پینے سے اس کی بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے اور اس کے جسم میں طاقت آ جاتی ہے، جسم میں توانائی آنے سے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں جسمانی مسرت۔ روزے کی تکمیل یعنی اس کے مکمل ہونے پر افطار کے وقت روزہ دار کو جسمانی مسرت کے ساتھ ساتھ روحانی فرحت بھی حاصل ہوتی ہے، یعنی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اسے اللہ کی رضا حاصل ہو گئی ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ انسان باقی دیگر عبادات کرتا ہے، اسے لوگ دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے، حج کرتے، لیکن روزہ وہ واحد عبادت ہے جس کا تعلق صرف اور صرف انسان اور اس کے رب کے درمیان ہے، اور کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ دار کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا اسے حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی روزہ رکھا۔ اس لیے روزہ دار کو جو عظیم روحانی خوشی پھر اس وقت حاصل ہوتی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔
روزہ دار کو بہت بڑی حقیقی خوشی اس وقت نصیب ہوگی جب وہ روز آخرت اپنے مالک حقیقی کے دیدار سے محظوظ ہوگا۔ یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ لذت آشنائی سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں۔ روزہ دار کو جب قیامت کے دن محبوب حقیقی کے دیدار کی بے مثل اور یکتا لذت نصیب ہوگی تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی خوشی کی کہ قیامت کے روز روزہ دار کو اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ اسے وہ اجر عظیم ملے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ فرما رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب ہم آتے ہیں روزے کے معاشرتی اثرات، یعنی کہ ہمارے معاشرے پر روزے کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، معاشرے کے دیگر مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ اب روزہ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں ہوا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ اب معاشرے پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اب پہلے بھی معاشرے تھے، اس لیے ان معاشروں میں بھی روزہ فرض تھا، ان امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ اب اسلامی معاشرے میں اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اب ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، پہلا پوائنٹ، روزہ انسان میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، جس سے انسان مشقت اٹھانے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، روزہ انسان کو جھوٹ، غیبت، حرام خوری اور بے شمار غلط خواہشات پورا کرنے سے روکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اسی پوائنٹ کو دیکھیں کہ جو انسان روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا، حرام خوری کرنا یا غیبت کرنا نہیں چھوڑتا، تو ایسے کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے بھوک پیاس کے سوا اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے سے اور برے کاموں سے نہیں بچتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ انسان صبح سے شام تک بھوکا پیاسا بھی رہتا ہے اور اسے کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ملتا۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے، روزے کی وجہ سے نیکی اور تقوی کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کہ روزہ جب انسان رکھتا ہے، یہ ہم عام طور پر بھی اس بات کو آبزرو کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ نیکی کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، تو یہ روزے کی برکتیں ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا عام جو ماحول ہے، ہماری فضا ہے، وہ بھی ہمیں اس خوشگوار سا احساس ہوتا ہے، اس میں نیکی اور تقوی کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اور عام جو لوگ ہوتے ہیں، ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں جو جمعے کے جمعے نظر آتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی پانچوں وقت مسجد میں موجود ہوتے ہیں، بلکہ نماز تراویح میں بھی وہ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک اور اس روزے کی برکتوں کی وجہ سے ہے کہ عام مسلمانوں میں بھی عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ عام روٹین میں جو لوگ کبھی قرآن پاک بھی نہیں کھولتے، آپ لوگوں نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ وہ لوگ بھی روزانہ اٹھ کے صبح قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم ایک قرآن پاک تو وہ ضرور مکمل کرے۔ تو یہ ہے نیکی اور تقوی کی فضا جو ہمیں اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ دیکھیں کہ ایک مقررہ وقت پر اٹھنا اور سحری کھانا اور مقررہ وقت پر روزہ افطار کرنا انسان میں پابندی وقت کی خوبی پیدا کرتا ہے۔ اب جتنی بھی عبادات ہیں اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں پابندی وقت کی طرف لاتی ہیں۔ نماز کو دیکھیں، مقررہ وقت پر پڑھنی فرض ہے۔ اب روزہ دار بھی جب روزہ رکھتا ہے، اب جو لوگ عام طور پر نماز نہیں بھی پڑھ رہے ہوتے، ہم نے دیکھا کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں رمضان شریف میں۔ اس کے علاوہ جب روزے رکھتے ہیں تو ایک فکس ٹائم ہے، ایک مقرر وقت پر اٹھنا ہے اور پھر سحری کھانا ہے، اور پھر مقرر وقت پر سحری کھانے سے ہاتھ روک لینا ہے، اور پھر ایک مقرر وقت پر ہی روزہ افطار کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان میں پنکچویلٹی
پیدا کرتی ہیں، انسان میں وقت کی پابندی پیدا کرتی ہیں، انسان آئندہ کے لیے بھی وقت کی پابندی کی اوصاف وقت کی پابندی جیسے اوصاف کا حامل ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں، جب تمام لوگ روزے کے دوران ایک ہی کیفیت سے گزرتے ہیں تو ان میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ جب انسان سارے لوگ ایک وقت میں روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو ان میں بھوک پیاس جب وہ برداشت کرتے ہیں تو ان میں ایک طرح کی یونٹی پیدا ہوتی ہے، انہیں دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس بھی ہوتا ہے، اتفاق اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے رمضان المبارک کے مہینے کو شہر المواسات کہا گیا ہے، یعنی یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے، کیونکہ جب روزہ دار کو بھوک اور پیاس کا تجربہ ہوتا ہے تو پھر اسے دوسرے لوگوں کی بھوک اور پیاس اور اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ آج میں بھوکا ہوں، تو جب دوسرا بھوکا ہے تو یہی اس دوسرے کی تکلیف کو محسوس انسان تبھی کر سکتا ہے جب وہ اس کے اوپر وہ کیفیت خود گزری ہوتی ہے۔ جب تک انسان خود اس کیفیت سے نہیں گزرتا تو اسے دوسرے کی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کون روتا ہے کسی اور کی خاطر، ہر شخص کو اپنی ہی کسی بات پہ رونا آیا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے اپنے ساتھ وہ کیفیت گزری ہوتی ہے تو ہی اسے دوسرے کی تکلیف کا احساس ہو رہا ہوتا ہے۔ کبھی اپنے سر میں یا اپنے دانت میں کبھی درد ہوئی ہو تو جب کبھی کوئی دوسرا بتاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اسے بھی کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ تو یوں روزہ رکھنے سے دوسرے کی بھوک اور پیاس کا تجربہ انسان کو ہوتا ہے، اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرتی اثرات تھے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ اپنے اس سبق کو دوبارہ سے دیکھیں گے اور اپنے لیسن کی ریڈنگ کریں گے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بکس پر لکھیں گے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ حافظ۔